وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی اگر ایک رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لی جائے تو 100 آیات کی تلاوت کا ثواب مل سکتا ہے۔ محترم بھائی جتنا پڑھیں گے اتنا اجر و ثواب ملے گا جی۔ پہلی میں آپ کافرون پڑھ لیں، دوسری میں اخلاص پڑھ لیں۔ نفل نماز ہے، رات کا قیام ہے، آپ اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو ایک سورت کو 10 مرتبہ کیا 20 مرتبہ 30 مرتبہ 50 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنا قیام لمبا کرنا چاہتے ہو۔ جی اگر کسی کو قرآن زیادہ یاد نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ رات کا قیام میں لمبا کر لوں تو وہ ایک سورت کو بار بار بھی پڑھے تو پھر بھی درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قیام کے اندر جتنا انہوں نے رات قیام کیا وہ سارے قیام کے اندر ایک ہی آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہے۔ صحیح مسلم ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، سورۃ المائدہ 7ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے، اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات پورے قیام کے اندر اپنی پوری نماز میں حتیٰ کہ مسند احمد وغیرہ کے اندر تو سجدوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہی پڑھتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی کہ ایک آدمی حالت نزع میں ہے تو اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے اس کے بعد یا کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جو مر رہا ہے جس کا آخری وقت ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ نزع کی حالت میں ہے تو اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ لیکن ائمہ محدثین نے اس کی صراحت و وضاحت جو کی ہے یا کتاب و سنت کے مطالعے سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ صحیح بات یہی ہے کہ اس کو کلمے کی تلقین کرنا، لیکن اس کو بار بار نہیں کہنا، تکرار نہیں کرنا، اصرار نہیں کہنا کہ جی کلمہ پڑھو۔ یہ چونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مرنے والا اس وقت بیماری کی حالت میں طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آ گیا تو وہ ناراضگی کا یا غصے کا اظہار کر کے تو انکار کر دے کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا، میں نے نہیں پڑھنا، یا کوئی اس طرح کی بات کر دے، ایسا کلمہ کہہ دے اور وہ اسی حالت میں اگر فوت ہو جائے تو معاملہ بڑا سنگین بن جاتا ہے نا اس کے لیے۔ تو اس لیے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کلمے کی تلقین کرنا۔ بعد کا خیال ہے کہ اس کے پاس کلمہ پڑھو سن کر تو اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔